قوم میلے پر چلی گئی، آپ ان کے بت خانے میں گئے، ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور دیکھا کہ ان سارے بتوں کے سامنے طرح طرح کے پھل پڑے ہیں، کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک لمحے ان کو کہتے ہیں بتوں کھاتے کیوں نہیں؟ اور وہ کھانے اس لیے رکھ کر گئے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو یہ بت اس میں برکت ڈال دیں گے اور ہم اپنے گھروں کو لے کر چلے جائیں گے۔ تو آپ نے ان سے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ وہ کون کھاتا، کیسے کھاتے؟ ابراہیم علیہ السلام، اب انہوں نے بت اس طرح رکھے ہوئے تھے کہ سب سے بڑا بت، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے اس ترتیب سے بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک طرف سے شروع ہو کر ان کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے تاکہ سب کو توڑ کر جو سب سے بڑا بت تھا، پہلے چاہا کہ اس کا بھی خاتمہ کر دیں، لیکن پھر اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا، کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب قوم بڑی خوشی سے واپس آئی اور جاتے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتی تھی اور آتے ہوئے بھی جھکتے تھے، اور اپنے کھانے لینے کے لیے جب آئے تو آ کر جب حشر دیکھا تو بول اٹھے من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ کس نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ ہمارے خداؤں کی ٹانگیں کس نے کاٹی ہیں؟ کیسے خدا ہیں جن کی ٹانگیں بھی کاٹ جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا؟ جن کے بازو بھی توڑ دیے جائیں وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے، جس کے پاس کلہاڑا ہے اسے ہی توڑا ہوگا، دیکھو کس کے پاس کلہاڑا ہے۔ اس نے کہا ابراہیم آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے اور کلہاڑا چلانا تو دور کی بات ہے، یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا اے عقل کے اندھو، اے عقل کے اندھو، مجھے یہ بتاؤ جو بول نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ وہ تمہیں نفع نقصان کیسے دیں گے؟ وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا پھر بتائیے خدا کون ہوتا ہے؟ خدا کون ہوتا ہے؟ تو میں خدا وہ ہوتا ہے جو حی بھی ہوتا ہے، جو قیوم بھی ہوتا ہے، جو مالک بھی ہوتا ہے، جو نفع دیتا بھی ہے اور نفع نقصان کا مالک بھی ہوتا ہے۔ جب یہ بات سنی انہوں نے کہا یہ جو عجیب بات ہو گئی، عجیب نیا خدا آ گیا۔ ان کو پکڑا اور نمرود کے پاس لے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر نمرود کے پاس لے گئے اور وہاں پہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی۔ کہا یہ کوئی نیا نوجوان ہے اور کوئی نیا ہی دعویٰ کرتا ہے۔ حاضر محترم، المختصر یہ کہ نمرود کے دربار میں کل کائنات میں تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے جو اللہ کو ماننے والے۔ آج کل بھی مناظرے ہوتے ہیں نا، تو 10 ادھر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم کم برابری تو ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ، کون سا بادشاہ؟ جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا۔ میں نے آپ کو پہلے 4 نام بتائے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں پہلا نمرود تھا۔ اس کے دربار میں اللہ کا نیک بندہ ابراہیم کھڑے ہیں، پیغمبر، اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں۔ ان کے ہاں اللہ کا تصور ہی بالکل نیا ہے۔ اور وہ نمرود کہتا ہے اپنے رب کا تعارف بتائیے، کون ہے تمہارا رب؟ فرمایا میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو تمہیں زندگی بھی دیتا ہے، تمہیں موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا انا یحیی و امیت، وہی و امید، زندہ میں بھی کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری زندگی اور تیری موت کا تصور کیا ہے؟ اس نے جیل سے ایک آدمی کو بلایا جس کو سزائے موت کا آرڈر تھا۔ فرمایا یہ موت کے قریب تر تھا، میں نے اس کو زندگی بخش دی، اس کو آزاد کر دیا اور ایک راہ جاتے انسان کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ اس نے کہا زندگی موت میں بھی بانٹتا ہوں۔ اچھا، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ اگلی دلیل یہ ہے میرا وہ رب ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اے نمرود اگر تو بھی رب ہے، تیرے پاس بھی اتھارٹی ہے، تو تو اپنے سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مبہوت ہو کر رہ گیا۔ حاضر محترم، نہ قوم ابراہیم علیہ السلام کی کسی دلیل کا جواب دے سکی، نہ آزر دے سکا آپ کا چچا۔ جب وہ بھی لاجواب ہوا، اس نے کہا میں آپ کو پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال دیا۔ جب قوم بھی لاجواب ہوئی،
انہوں نے پکڑ کر نمرود کے پاس لے آئے. جب نمرود لاجواب ہوا، اور جو ہمیشہ سے طاغوت کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جب لاجواب ہوتے ہیں تو پھر اور شہادت کرنے پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا، ہمارے خداؤں کو للکارا ہے، ہمارے خداؤں کو اس نے للکارا ہے. قالو، ان سب نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کا خمیازہ اور کفارہ اگر ادا کرنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک حل ہے. سب نے متفقہ طور پر، جس میں نمرود بھی تھا اور ساری کابینہ بھی تھی، سارے لوگ بھی تھے، انہوں نے مل کر یہ پلان بنایا، منصوبہ بنایا اور فیصلہ کیا کہ خداؤں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کا ایک طریقہ ہے حرقوہ، ان کو جلا دو، ان کو آگ میں ڈال دو، ان کو آگ میں ڈال دو. حاضر محترم، وہ بابل کی تہذیب اس دور کے اندر جو کیپٹل پنشمنٹ تھی وہ آگ میں جلانا تھا، جس کو سرکاری سزا کہتے ہیں. سرکاری سزا گورنمنٹ سطح پہ لیول پہ جو سرکاری سطح پہ سزا دی جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں پھانسی کا آرڈر ہوتا ہے، پھانسی دی جاتی ہے. سعودی عرب کے اندر تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے. امریکہ میں یا مختلف ممالک میں زہر کا ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے. اس دور میں جو کیپٹل پنشمنٹ تھی وہ کیا تھی کہ ان کو آگ میں جلایا جاتا. یہ آرڈر جاری ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو، جنہوں نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، ان کی سزا یہ ہے، چونکہ انہوں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، ہمارے خداؤں سے بغاوت کی ہے، ہماری حکومت سے بغاوت کی ہے، لہذا ان کو آگ میں جلا دیا جائے. آگ کے لیے تیاری شروع ہو گئی، اور اس قدر تیاری ہوئی کہ اس وقت اگر کوئی بیمار ہوتا تو یہ منت مانتا کہ میں تندرست ہوں گا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں عطا کروں گا. کوئی عورت کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوتا، وہ منت مانتی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اتنی لکڑیاں دوں گی. الغرض یہ ایک ایسی تیاری تھی جو حکومتی سطح پر تھی، جس میں سارے کرندے بھی ملوث تھے، پولیس والے بھی ملوث تھے اور پوری عوام بھی ملوث تھی. آرڈر جاری ہوا کہ لکڑیاں اس قدر اکٹھی کی جائے کہ ایسی سزا دی جائے تاکہ کوئی دوبارہ سر نہ اٹھا سکے اور ہمارے خداؤں کے خلاف کوئی بغاوت نہ کر سکے اور ان کے خلاف آواز نہ بند کر سکے. اس آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کیا گیا، جس کی سرپرستی نمرود کر رہا تھا. اور ایک چار دیواری کے اندر، بہت بڑی چار دیواری کے اندر لکڑیوں کے انبار لگائے گئے. حاجی محترم، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے کئی دن لگائے گئے. جب لکڑیوں کے انبار ہو گئے اور آگ لگائی، اور اتنی شدت والی آگ تھی کہ آسمان تک کوئی پرندہ گزرتا تو جل کر راہ بن جاتا تھا. اس قدر شدت والی آگ تھی. ابراہیم علیہ السلام کو جب اوپر کسی منزل پر بلند مقام پر لے جایا گیا اس کے اندر پھینکنے کے لیے، حاجی محترم امام طبری لکھتے ہیں انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات پکار اٹھی، مولا ہمیں حکم دے، تیرے ابراہیم کی ہم مدد کریں. یہ ظلم ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا بڑا ظلم تیرے نبی کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں اجازت دے، ہمیں اجازت مرحمت فرما، ہم تیرے ابراہیم کی مدد کریں. رب کائنات نے فرمایا جاؤ ابراہیم سے پوچھ لو، اگر وہ تم سے مدد مانگتا ہے تو ان کی مدد کر لو. جاؤ پوچھ لو جا کر. فرشتے آ کر کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں آپ اجازت دیں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ پر وہ اعتماد، وہ یقین، وہ بھروسہ جو قیامت تک کے لیے ہمیں درس دیا ہے کہ جس رب کی رضا کے لیے جا رہا ہوں وہ رب بھی دیکھ رہا ہے، اس کی قدرت کاملہ بھی ہے، وہ اپنی نظروں سے منظر کو دیکھ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جانے لگا، ساری کائنات کے اندر کپکپی طاری ہو گئی، لرزہ بر اندام ہو گئے کہ آج تک ایسا منظر اور ایسی آگ کے شعلے نہیں دیکھے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، بادل کا فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے اور اس نے آ کر درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آ کر پاس بیٹھ گیا.
رب نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میں نے تجھے جلانے کے لیے ضرور بنایا ہے مگر جلانا لوگوں کے فائدے کے لیے، خبردار تم میری مخلوق ہو کر میرے نبی کو مت جلانا۔ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ان کو ٹھنڈک محسوس ہو گئے، سلامتی بن جا، امن بن جا۔ امام طبری کہتے ہیں اللہ کے اس عمل کی وجہ سے صرف نمرود کی آگ نہیں، روئے زمین پر جہاں بھی آگ جل رہی تھی ساری ٹھنڈی ہو گئی۔ نعرہ